کاشف صاحب، جیسے میں نے بات کی کہ عام طور پر دو طرح کے بچے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نا. گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں بہت ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, سب سے ملتے جلتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے شرمیلے, انٹروورٹ سے, زیادہ لوگوں سے ملتے ملاتے نہیں ہیں, اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ تھوڑا سا شائع ہے, شرمیلا ہے, خاموش پسند ہے, خاموش رہنا پسند کرتا ہے, اپنے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پسند کرتا ہے. تو یہ واقعی انٹروورٹ اس کو بولیں گے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پوری ٹرمز بیان کی ہیں یہ 1921 میں آئیں. ایک ماہر نفسیات تھے سی جی یونگ, سوئٹزرلینڈ کے, ان کی کتاب آئی 1921 میں جس کا نام تھا سائیکولوجیکل ٹائپ, جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ کم گو ہوتے ہیں, اپنے اندر مگن رہتے ہیں, باہر نہیں نکلتے, لوگوں میں نہیں بیٹھتے, بات نہیں کرتے, جن کو ہم فطری شرمیلا پن کہتے ہیں یا انٹروورٹ, جس کو اندروں بھی یا دروں بھی کہا جاتا ہے. اور ایک اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. اب ان دونوں کی جو ایک فطرتاً دنیا میں ہونا ہے اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. کوئی اندروں بھی ہیں یا بیروں بھی ہیں, ہمارا کام ہے ان کی عزت کریں. شرمیلا پن ایک فطری چیز ہے ان کے اندر. کہا جاتا ہے 25 سے 40% بچے دنیا بھر کے وہ انٹروورٹ یا اندروں بھی یا شرمیلے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا ہر تیسرا بچہ وہ کم گو بھی ہے, وہ خاموش طبع بھی ہے, وہ دروبی بھی ہے. لہٰذا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اگر کوئی اچھا ماحول میسر ہو, محبت بھرا ماحول جس میں تنقید نہ ہو بچے پر, تو ہارورڈ ہیلتھ اسکول کہتا ہے کہ وہ بچہ شرمیلے پن سے باہر بھی آ سکتا ہے. اب آپ کا جو اگلا سوال تھا اس کا حصہ کہ کیا ہمیں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جب پریشان ہونا چاہیے شرمیلے پن پہ؟ بالکل. کہ خاموشی صرف کیا شرمیلا پن ہوتی ہے, اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل. اگر تو اس کی ایک مزاجن ایسا ہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹو میوٹزم, یعنی کسی جگہ پر تو بچہ بہت شرمیلا ہے, چپ ہے, بات نہیں کرتا, کہیں دوسری جگہ پر تو وہ بہت ہی ایکٹیو ہے, بڑی باتیں کرتا ہے, بڑا خوش ہے. مثلا کئی ایسے ہسبینڈ ہیں جو اپنے گھر میں تو بہت اندروبی ہوتے ہیں اور باہر جا کے جب وہ اپنے کلیگ سے ملتے ہیں, اسپیشلی جو اپوزٹ جینڈر سے ملتے ہیں, تو بڑے ایکسٹروورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں سلیکٹو میوٹزم. اس پہ دیکھنا چاہیے کہاں وہ نہیں بات کر رہا, اس کی وجوہات کیا ہیں. بچہ اس میں سوشل انگزائٹی ہو سکتی ہے, آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی فوبیا ہو سکتا ہے, اس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ٹراما یا حادثہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی فیئر یا خوف ہو سکتا ہے. اب کب پتہ چلے پیرنٹس کو, عام لوگوں کو, کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈینجرس شرمیلے پن میں جا رہا ہے یا وہ نارمل ہے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ, اگر لگاتار 6 مہینے سے وہ ایک سلیکٹو آٹزم کا شکار ہے, 6 منتھس اس کی ڈیوریشن ہے, لگاتار درمیان میں وقفہ نہ ہو. نمبر 2, اس کی وجہ سے اس کی ڈیلی روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے. نمبر 3, جو اس کو کام اس کی عمر کے مطابق کرنے چاہیے وہ نہیں کر پا رہا. نمبر 4, اس کی وجہ سے اس کی لائف اور اس کے ارد گرد کی جڑی چیزیں جو ہیں وہ ساری متاثر, ڈسٹرب یا منتشر ہو رہی ہیں. اس وقت پیرنٹس کو پریشان ہونے کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے. کیا وجہ اس کی؟ کہ وہ آٹزم ہو سکتا ہے ان کو, یعنی کہ ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے بچے کو, جس کا ابتدا تو 3 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے, بعض بچوں میں اب اس سے بھی جلدی ہو رہی ہے, اور جو بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ایک آٹزم بڑھتا جاتا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی خاص خوف یا ٹراما کی وجہ سے, جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ہمارے جو بچے ہیں وہ جاتے ہیں ویگنز میں, رکشوں پہ, تو بعض کا ڈرائیور حضرات یا جو ان کو لے جانے والے ہوتے ہیں وہ ٹرامیٹک ایکسپیرینس بچوں کو, بچیوں کو ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے بچہ شرمیلے پن میں یا وہ خاموش ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کسی بچے کو ڈرایا گیا ہے اگر بہت زیادہ, اس کے اوپر خوف طاری کیا گیا ہے, اسکول میں بھی ہو سکتا ہے, گھر میں بھی ہو سکتا ہے, محلے میں بھی ہو سکتا ہے, اس کے دوست یا اس کے جو بڑے ہیں وہ اس کو ڈرا رہے ہیں, اس کو خوف زدہ کر رہے ہیں. پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہر وقت لڑتے رہتے ہیں, بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں, اس کی صلاحیتوں کی حوالے سے اس کی تعریف نہیں کرتے, تو بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. جینیٹک بھی ہوتا ہے بعض بچوں میں کہ پیدائشی طور پر ڈی این اے میں کوئی ایشو آ جاتا ہے, پرابلم آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے بچوں کو ہوتا ہے. اب یہ تو ایک ماہر نفسیات ہی دیکھ سکتا ہے کہ اس کی پیچھے کازز کیا ہیں. خطرہ اس وقت ہوتا ہے جب ایسے بچے زندگی سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں جو سب سے خطرناک چیزیں وہ 2 ہیں, ایک ہے ڈپریشن میں جانا, ایک ہے آٹسٹک یا آٹزم میں جانا. اگر یہ دونوں صلاحیتیں, یعنی نیورولوجیکلی وہ کام نہیں کر پا رہا, بات نہیں کر پا رہا, کنیکٹ نہیں ہو پا رہا, یا وہ ڈپریشن کے جانے کی وجہ سے اپنی روزمرہ کام نہیں کر پا رہا, پہلے بات کرتا تھا بالکل بات نہیں کرتا, یا کسی ایک ماحول میں بات کرتا ہے باقی کسی ماحول میں بات نہیں کرتا, تو یہ اتنا ڈینجرس ہوتا ہے بعض اوقات منیبا کہ وہ irreversible ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس کو واپس نارمل زندگی میں لانا
تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ایسا ہو, اس بچے کو فوری طور پر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیئر صرف ڈاکٹر نے یا ہاسپٹل نے نہیں کرنی, وہ کیئر پیرنٹس نے بھی کرنی ہے, اس کے ارد گرد کے ماحول نے کرنی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 5 میم بڑی اہم ہیں انسانی زندگی میں. سب سے پہلے میم میں, یعنی مجھے احساس ہو کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. اس کے بعد میری ماں جو میری ابتدائی طور پر جس نے میری پرورش کرنی ہے. تیسری میم مسجد جہاں میں نے جا کر قرآن پڑھنا ہے. چوتھی چیز ممبر جو مجھے وہاں پڑھا رہا ہے. اور 5ویں چیز مدرسہ جس سکول میں جا رہا ہوں. تو 5 میم مل کر ایک بچے کی پرورش کریں گی. جب تک 5 مل کر اس بچے کو شرمیلے پن سے نہیں نکالیں گے, آٹزم سے نہیں نکالیں گے, ڈپریشن سے نہیں, اٹ از ڈینجرس. وہ ڈینجرس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کاشف صاحب, ہمیں ایک کالر ہے, انہوں نے ہمیں کال کی ہے, شمع صدیق ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں خیریت تو اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. شمع صاحبہ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ میرا سوال یہ تھا کہ اگر بچہ ہر وقت نہ بات کرے یا پھر اپنے ریلیٹیو سے بات کرنا چاہے. شمع صاحبہ سب سے پہلے آپ اپنے ٹی وی کی آواز کم کر دیں, بند کر دیں. اوکے اب ٹھیک ہے. ہاں جی, اب سوال بتائیں. میں کہہ رہا تھا کہ کچھ ابھی اس طرح سینے سے میرا بچہ ہے نا, وہ ہر وقت بات نہیں کر رہا. وہ اپنے کچھ ریلیٹیو سے بات کرتا ہے بس, نہ اپنے ٹیچر سے نہ کسی سے. اس کا کیا ایشو ہے؟ ٹھیک ہے, مطلب وہ کسی سے بات نہیں کرتا, صرف اپنے کچھ ریلیٹیوز ہیں ان سے بات کرتا ہے وہ. ہاں جی, اپنے ٹیچر یا کسی اور بندے سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور کیا ایج ہے آپ کے بیٹے کی؟ وہ ابھی 9 سال کے. ٹھیک ہے, 9 سال کا. ٹھیک ہے شمع صاحبہ. جی بالکل, بہت آئیڈیل ایج کی بڑی آئیڈیل بیماری, اس کا بھی میں ذکر کر رہا تھا, سلیکٹیو آٹزم. یعنی کہ کسی مخصوص جگہ کے اوپر تو وہ بات کرتا ہے لیکن ہر جگہ وہ بات نہیں کرتا, جبکہ اس کے اندر بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اسی کو تو آئیڈیلی کہا جاتا ہے سلیکٹیو آٹزم. تو بچہ ان کا سلیکٹیو آٹزم کا شکار ہو رہا ہے. اب یہ ان کا کام ہے کہ دیکھیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دیکھیے نا, ایک بچہ یہ کہتی ہے کہ جی ایک جگہ بات کر رہا ہے, جہاں بات کر رہا ہے وہاں ماحول ایسا ہے جہاں اس کو اوپننس فیل ہوتی ہے, اس کو خوف کوئی نہیں ہے, فوبیا کوئی نہیں ہے, ڈر کوئی نہیں ہے. جہاں وہ نہیں بات کر رہا وہاں کچھ نہ کچھ ماحول میں ایسی بات ہے, مے بی کہ جس کے سامنے وہ بات اس سے خوف زدہ ہے, مے بی کسی نے اس کو ڈرایا ہوا ہے, مے بی کوئی ایسی بات ہے جو اس کو بلیک میل کر رہی ہے ایموشنلی. تو یہ ان کا کام ہے کہ پہلے تو ڈائگنوز کریں کہ ہمارا بچہ کس جگہ پر بات کرتا ہے, کس جگہ بات نہیں کرتا. اور جہاں بات نہیں کرتا وہاں پر ان کو تھوڑی سی سپورٹ دیں, ایک اپنی طرف سے حوصلہ افزائی کریں, تنقید نہ کریں بچے پر. اور سب سے بڑی بات, شیلٹر نہ دیں بچے کو. ایک پیرنٹس بہت کام کرتے ہیں منیبا, وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ایسی جگہوں پر ہو تو کوئی کہ جی آپ کا بچہ بول او جی ذرا شرمیلا ہے, چپ چپ رہتا ہے, شیلٹر دینا شروع کر. شیلٹر نہیں دینا, بلکہ بچے کے اس ریفرنس پہ بات ہی نہیں کرنی کہ وہ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا, بلکہ اس کو انڈائریکٹلی لاشعوری طور پر سپورٹ دینا ہے کہ وہ بات کرے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو پروٹیکشن دینی شروع کر دیں. اس کو کہہ دیتے پہلے کہہ دیں. اچھا جب آپ کہیں گے تو وہ اور سٹرانگ ہو جائے گا, اس کی سٹیٹمنٹ. ہاں جی, اس کی. تو اگر اس کے اندر صلاحیت ہے بات کرنے کی اور کسی مخصوص جگہ پر نہیں ہو رہا تو پھر کہیں نہ کہیں پرابلم اس جگہ کے اندر ہے, بچے کے اندر نہیں ہے. تو اس جگہ کے ماحول اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو چیک کیجئے کہ ان میں سے بچہ کس سے دور بھاگ رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں. تو بالکل یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے ان کا. اور یہی ایج ہے, یہ بھی بتا دوں, 13 سال تک اگر لگاتار ان کا بیٹا اسی طرح سلیکٹیو آٹزم کا شکار رہا تو الٹیمیٹلی وہ ڈس آرڈر کے اندر فال کرے گا اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ مشکل سے مشکل ہوتا چلا جائے گا. 9 سے 13 سال کی عمر بڑی آئیڈیل ایج ہوتی ہے, اس کے اندر بڑا جلدی بچہ لرن کر سکتا ہے, کوپنگ میکنزم سکل سیکھ سکتا ہے, کیسے فائٹ کرنی, کیسے لڑنا ان چیزوں سے. تو ان کا کام ہے کہ ان کو مل کر, بلکہ صرف یہ پیرنٹس کا نہیں, بہن بھائیوں ان کو بھی بٹھائیں, ان کو بھی بتائیں کہ اپنے بھائی کو آپ تھوڑا سا پروموٹ کریں, تھوڑا سا اس کی تعریف کریں, تھوڑا سا اس سے بات کریں, اور وہ جس ماحول میں زیادہ بات کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ماحول اس کو دیں تاکہ وہ سیکھے بات کرنا اور اس کو بھول نہ جائے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے. اچھا کاشف صاحب, کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں نا جن کا ماحول ہی بڑا ٹاکسک ہوتا ہے, سختی ڈانٹ ڈپٹ بچوں کے ساتھ, اور بڑے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو چھوٹے بچے وہ دیکھ کر سہم جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ بولتے نہیں ہیں تو یہ شرمیلے ہیں اس لیے نہیں بولتے ہیں, حالانکہ ان کے پیچھے وجوہات اور ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کے ساتھ ایک ٹاکسک ماحول میں رہ رہے ہیں, ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے, ڈانٹا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ ایک
صدمے میں بھی آ جاتا ہے نا بچہ بھی, اس کا مائنڈ ہے, چھوٹا سا مائنڈ ہے, اس میں کیا کیا چیزیں وہ ابزارب کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے, نہ دیکھ رہا ہے, نہ سن رہا ہے, بٹ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کہیں نہ کہیں چیز جو ہے لنک کرتی ہے بچوں کے ساتھ. بہت اچھی بات آپ نے کی. دیکھنا ہوگا کہ جب بچہ ہمارا چپ ہے تو کیا وہ اندر سے چیخ تو نہیں رہا. بعض کا باہر سے چپ بچے اندر سے زاروں قطار چیخ رہے ہوتے ہیں. اس سے بتانے کا مقصد یہ اس جملے کا کہ بعض کا ان کے اندر اتنے صدمے, اتنے دکھ, ان کی پریشانیاں, اتنے مسائل, احساس کمتری اتنا ہوتا ہے کہ وہ اندر تو رو رہے ہوتے ہیں, باہر شو نہیں کر رہے ہوتے. انہوں نے ایک ڈیفنس میکانزم یہ اختیار کیا کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بڑے بھی کرتے ہیں بعض کا, جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو یا دفتر کے ماحول کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں, سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, کم گو ہو جاتے ہیں. فطرتاً بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ کہتے ہیں یار مجھے کیا ضرورت ہے اس میں آنے کی. بچہ اس سے بھی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, اس سے حساس ہوتا ہے, لہٰذا اس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہے بچے کو بات کرنے کی, کمیونیکیشن نہ توڑیں اس سے. ایسے پیرنٹس کیا کرتے ہیں, جیسے آپ نے ابھی کہا, وہ کہتے ہیں وہ جی یہ کم ہی بولتا ہے, شرمیلا رہتا ہے, زیادہ ذکر نہیں کرتا, اس کے بھائی بہن بڑی باتیں کہ یہ نہیں کرتا. اب آپ نے کیا کیا, کنیکٹڈنیس اس کی جو ہونی چاہیے تھی آپ نے خود ہی بریک کر دی. اب وہ اگر بچہ بولنا بھی چاہے, کچھ کہنا بھی چاہے, تو کیونکہ آپ نے اس کا تعارف ہی یہ کروایا کہ یہ بولتا نہیں, کم گو ہے, شرمیلا ہے, خاموش طبع ہے, تو وہ اسی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو اندر کی چیخ سننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے بچے کی خواہشات کیا ہیں, کہیں ان کا گلا تو نہیں گھونٹا جا رہا, کہیں ہماری لڑائی, کہیں ہمارا مسئلہ, کہیں ہماری پریشانیاں اس بچے پر اثر انداز تو نہیں ہو رہی. اور آپ نے جو ایک بات کی کہ بچے بہت جلد فیل کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت, جی جب ماں اور باپ لاسٹ ٹرائیمیسٹر میں لڑتے ہیں, بات کرتے ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو, دونوں کے اثرات ماں کے پیٹ میں بچے تک جاتے ہیں. جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اتنا حساس ہے, وہ دنیا میں آنے کے بعد کتنا حساس ہوگا. بے شک ایسے ہی ہے. ایک اور کالر ہیں, عبید ہیں, جنہوں نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عبید, ٹھیک ہے آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. میرا سوال تھا کہ ابھی اس نے کی ہے سلیکٹیو ری آبزرپشن کی بات, اس میں کوئی مائنڈ ایشو ہوتا ہے یا پھر کچھ اور ایشو ہے, سمپلی بچہ علیحدہ ہو جاتا ہے سارے سے؟ عبید دوبارہ سے آپ سوال کریں گے, پٹن بتائیے, ہمیں ذرا سمجھ نہیں آئی ہے. آپ کتنے سال کے ہو یہ مجھے بتاؤ پہلے, مجھے لگ رہا ہے بچہ ہی ہے یہ. میں تو 21 ایئرس ہوں. 21 ایئرس؟ یس. اوکے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میم میرا سوال ہے کہ اگر یہ جو بچہ کہہ رہے ہیں سلیکٹیو ایشو جو ہوتا ہے اس کو, تو وہ مائنڈ ایشو ہے یا پھر ویسے ہی سلیکٹیو میوٹ, آپ نے جو بھی کہا ہے کہ وہ سلیکٹیو لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نفسیاتی مسئلہ ہے, مائنڈ کا مسئلہ ہے, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں. بہت عبید آپ نے اچھا کوشچن کیا. یہ جو سلیکٹیو میوٹزم ہے یہ 99% نفسیاتی مسئلہ ہے, یہ ذہنی مسئلہ نہیں ہے. ذہنی مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ آرٹسٹک ہو جاتا ہے, آٹزم میں چلا جاتا ہے, یا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں سلیکٹیو آٹزم تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں یہ پتہ چل گیا بچہ کہیں بات کر رہا ہے, کہیں نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ ہے, اے پی یہ کہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے میں فطرتاً بات کرنے کی صلاحیت ہے, کسی ماحول میں بات کرنے کے قابل نہیں ہے وہ. تو یہ 100% نفسیاتی ہے. اس کی وجوہات اس ماحول کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جہاں بچہ بات نہیں کر پا رہا, اور اس کا 100% علاج جو ہے وہ ہوتا ہے اینیمل اسسٹڈ تھیراپی سے. اینیمل اسسٹڈ تھیراپی یعنی ایسے بچوں کو اگر آپ کوئی کیٹ لے دیں, ڈاگ لے دیں, ہارس لے دیں, کوئی پیٹ لے دیں, تو اس سے بہت اثرات ہوتے ہیں, بچے ان سے بات کر کے سیکھتے ہیں. دوسرا ہوتا ہے آرٹ تھیراپی. ایسے بچوں کو آپ پینٹنگ کرائیں, ڈرائنگ کرائیں, ڈراموں میں حصہ لیں, گانے کی پریکٹس کروائیں, میوزک سکھائیں, کوئی انسٹرومنٹ سکھائیں, آرٹ کی کوئی بھی فارم ہو. تیسرا اس کا ہوتا ہے پلے تھیراپی. ایسے بچوں کے ساتھ میکسیمم گیمز کھیلیں, جو بھی آپ انڈور ہوں, آؤٹ ڈور ہوں تو بہت اچھی بات ہے, ادروائز انڈور گیمز کھیلیں. چوتھا ہوتا ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی. پیرنٹس کا کام ہے کہ اس کے بیہیویئر کو جو اچھا جب وہ بات کرے تعریف کریں, دیکھو بیٹے نے کتنی اچھی بات کی, اچھا بیٹا آپ کا kya خیال ہے, رسپانسبلٹی شفٹ کر دیں اس کے اوپر, کاموں میں اس سے دلچسپی لینی شروع کر دیں, اور اس سے پوچھ کے کام کرنا شروع کر دیں. اور کوئی چیز خریدنی ہے اس سے کہ بیٹا آپ خرید دیں گے, دینے ہیں پیسے بیٹا آپ دو گے, بازار جانا بیٹا آپ سلیکٹ کرو گے. تو جب اس طرح رسپانسبلٹی آپ دیں گے بچے کو, تو سلولی بچہ جو ہے وہ سلیکٹیو آٹزم سے نکل آئے گا, اور جو اس کی نیچرل ٹینڈنسی ہے اس کے اوپر واپس آ جائے گا.